ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑے بزرگ اور اس وقت کے اکابر حضرات میں سے ایک ہیں مفتی سلمان صاحب منصور پوری مد ظلہ العالی۔ انہوں نے ندائے شاہی کے اندر ایک مضمون لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے خوش نصیب لوگوں کی صفات لکھی ہیں اور خوش نصیب لوگوں کی 7 صفات کو اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رکب المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے محدثین کا ان کے بارے میں صحابی رسول ہونے کا دعویٰ ہے اور ان کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر ان 7 صفات کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم ان 7 صفات کو اپنا لیں تو ہمارے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ خوشخبریاں ہمیں نصیب فرمائیں اور وہ صفات اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پہلے نمبر پر فرماتے ہیں طوبیٰ لمن طاب کسبہ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی کمائی حلال ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو اور طیب ہو۔ پہلے نمبر پر طوبیٰ لمن طاب کسبہ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی کمائی پاک اور حلال ہو، حرام نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وصلہ سریرتہ، جس کی تنہائی والی زندگی، خفیہ زندگی یہ صالح نیک ہو، تنہائی والی زندگی کے اندر اپنی خلوتوں کے اندر گناہ نہ کرتا پھرتا ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، تو اس کے لیے خوشخبری ہے جس کی ظاہر کی زندگی بھی باعزت ہو، ظاہری زندگی پر بھی کوئی داغ نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا نہ کرے، اپنی ذات سے کوئی عمل اس کا ایسا نہ ہو، قول کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے کوئی بات بھی ایسی اس سے صادر نہ ہو جس کی وجہ سے اب لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ پانچویں باتیں ہیں وَطُوبَىٰ لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرے، اپنے علم کے مطابق عمل کر لے، اپنے معلوم کو معمول بنا لے۔ جو آدمی جتنے مسائل کو جانتا ہے، جتنی باتوں کو جانتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ آدمی ان باتوں کا عالم ہے، وہ آدمی ان باتوں کا عالم ہے۔ جو باتیں دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے آ چکی ہیں وہ اتنے کا عالم ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اتنی باتوں پر عمل کرے۔ اور چھٹی بات فرمائی ہے وَأَنفَقَ مِن مَالِهِ، بقدر وسعت اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہے، خرچ کرتا رہے۔ جو آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرتا رہے گا لہذا اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور 7ویں بات ہے وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، اس آدمی کے لیے خوشخبری کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ جو فضول باتوں سے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچا کر کے رکھے۔ خام و خام ادھر ادھر کی بات، غیبتیں، چغلخوریاں، لغو، بیہودہ اور فضول باتیں، بدگوئیاں اور بدکلامیاں، فحش باتیں، ان تمام باتوں سے بچے اور دوسروں کو بچا کر کے رکھیں۔ تو یہ 7 باتیں ہو گئیں۔ آئیے پہلی بات پر آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے اور خوشخبری کی بات ہے طوبیٰ لمن طاب کسبہ، کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو، طیب ہو اور حلال ہو۔ حضرات دنیا کے تجربات سے، مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کا بدن جس طرح کے رزق سے پرورش پاتا ہے اسی طرح کے اثرات اس کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کا جسم حلال رزق سے پلا اور بڑھا، آدمی نے پرورش پائی رزق حلال کے سائے میں، تو یہ وقت کا ولی بنتا ہے اور ابدال بنتا ہے۔ اور وہ اولادیں جن کو ان کے سرپرست رزق حلال کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اولادیں ان والدین کے لیے آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں۔ اور جو رزق حرام سے پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو ان کے اندر اسی طرح کے اثرات، چوری، ڈکیتی، مال حرام، غصب، جوا، قمار، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر وہ ان کو برائی، ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت غفلت چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سود کی بات ہو گئی تو سود حرام ہے اور جوا کی بات آ گئی تو جوا حرام ہے۔ نہیں، اگر دیکھا جائے اور باریکیوں کے اندر جایا جائے تو ایک ملازم بھی اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ حرام کر لیتا ہے، ایک مزدور بھی اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ حرام کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور اپنے مالک کے یہاں کام کر رہا ہے، 8 گھنٹہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس 8 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ اس نے خیانت کر دی، جانے میں لیٹ کر دیا، آنے میں جلدی کر دی، وہاں رہ کر کے ان 8 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنا ذاتی کام کر لیا،
ایک مدرس ہے، ایک آدمی ٹیچر ہے، اور وہ اپنی کلاس میں جو جانے کا اس کا ٹائم ہے اور اس میں وہ خیانت کر رہا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ چلا رہا ہے یا 1 گھنٹہ لیٹ جا رہا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے آ رہا ہے، تو جتنا اس کا وقت متعین ہے اور طے ہے اس میں جو کمی کر رہا ہے تو اس حصے کی بقدر اس کا رزق وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرف مزدوروں کو بھی اور اسی طرح سے ٹیچرز حضرات یا ملازم جو جس محکمے میں بھی ہو، پرائیویٹ میں ہو، سرکاری میں ہو، کمپنیوں میں ہو، دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے تھان آتے تھے، ان کو گاہکوں کو بیچا جاتا تھا۔ ایک تھان ایسا آیا کہ اس کے اندر عیب تھا۔ ان کے ایک شریک تھے، ان کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن، لہذا انہوں نے اپنے اس شریک سے کہا، یعنی ساتھی سے، پارٹنر سے کہا کہ بھائی کوئی گاہک اگر آئے تو جو اس کپڑے کے اندر عیب ہے اس عیب کو بتا کر کے بیچنا۔ وہ بولے جی ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دکانداری زیادہ ہو گئی، گاہک زیادہ آ گئے، کپڑا زیادہ بک گیا اور دھوکے میں وہ تھان بتائے بغیر چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو پہلے نمبر پر تو اس شریک سے اپنی ساجھیداری ختم کر دی، اور دوسرے نمبر پر اس دن کی جو تجارت ہوئی تھی، جو آمد ہوئی تھی تقریباً 30,000 دینار، وہ 30,000 دینار سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات ہیں، اگر واقعات سنائے جائیں تو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر اس آدمی کو جس کا رزق حلال ہو، طیب ہو اور پاک ہو، طوبیٰ لمن طاب کسبہ ہو، اور دوسرے نمبر پر خوشخبری سنائی گئی ہے صلوح السریرۃ ہو، جس کی خفیہ زندگی یہ صالح ہو، نیک ہو۔ بس اوقات لوگوں کے درمیان آدمی ہوتا ہے، جلوتوں میں ہوتا ہے، اپنے دوست و احباب میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، میٹنگوں میں ہوتا ہے، مجلسوں میں ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی وہ گناہ نہیں کر پاتا ہے جس کو کر کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اب یہ آدمی جب تنہائی میں جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہاں جا کر کے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے، اور یہ آدمی بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ جو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اب بند کمرے کے اندر ہوں، رضائی کے اندر ہوں، کمبل کے اندر ہوں، لہٰذا موبائل اٹھایا یا اپنا جو اس کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے اس کی اسکرین کو آن کیا اور اس کو دیکھا، اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تیرا باپ اور تیرا بھائی تجھے دیکھے یا نہ دیکھے، معاشرے کے اندر تجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کہتا ہے کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، جب ایک انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے، خفیہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو اس وقت بھی اللہ رب العزت دیکھتا ہوا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ان کی ان سرگوشیوں کو، ان باتوں کو سننے والا نہ ہو، اور 5 آدمی جہاں ہوتے ہیں اور وہ کچھ بولتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چھٹا ہم میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ چھٹا اور چھٹی میری ذات ہوتی ہے جو تمہاری ان تمام سرگوشیوں کو سنتی ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اس سے کم ہو، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ ہو، یعنی 3 سے کم ہو یا 6 سے زیادہ ہو، آپ تنہا بھی ہو یا آپ بہت بڑی جماعت کے اندر ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، بول رہے ہو، اور جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہو، اور جو کچھ بھی آپ اپنے اعمال کے اعتبار سے کر رہے ہو، وہ سب کے سب اللہ جانتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ آپ نے کیا تنہائی کی زندگی میں، خلوت میں کیا یا چلوت میں، اللہ رب العزت بروز قیامت ان تمام اعمال سے باخبر کر دے گا۔ مسلمانوں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آن اسکرین ہیں اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یاد رکھے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت والجلال اس بندے کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا کہ دیکھ تو نے فلاں وقت میں اور فلاں جگہ یہ ہے تیرے کرتوت جو تو نے کیے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے ماں باپ سے تو ڈرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے،
لیکن اللہ رب العزت کا ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت تو گزر جانا ہے۔ یہ وقت نہ نافرمانی کے لیے، نافرمانوں کے لیے رکتا ہے اور نہ اطاعت گزاروں کے لیے رکتا ہے۔ وقت نے گزر جانا ہے۔ بہرحال اگر ہم اچھی چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے مفید ہے، اور اگر بری چیزوں میں یہ وقت گزر رہا ہے تو یہ وقت کا بری چیزوں کے اندر گزرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ بس اوقات یہ اتنا وقت جتنا اس نے گناہ میں گزارا ہے، اگر اللہ کے خوف سے اسے یہ چھوڑ دے، اللہ کے خوف سے اس وقت کو اگر یہ چھوڑ دے تو یہ وقت جتنی دیر اس نے اللہ کے خوف سے اسے چھوڑا ہے اور ڈرا ہے، اس کے اندر نورانیت پیدا کر دے گا، تقوی پیدا کر دے گا۔ اور اگر یہ گناہ کے اندر نہیں ڈر رہا، کرتا رہا، پھر اس کے قلب کی نورانیت ختم ہو جائے گی، اور بس اوقات یہ تمام چیزیں ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور بس اوقات صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن کی خلوتیں پاک نہیں ہوتی اور خلوتوں کے گناہوں سے باز نہیں آتے، وہ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت رات کی عبادات سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ اور جو رات تنہائی کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی عبادات پر اور رات کی عبادات کا مزہ اور اس پر ثابت قدم بھی انہیں رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ ہمارا جو جسم ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ خاموش ہے اور یہ بے زبان ہے، صرف زبان چلتی ہے اور تو کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ہم ان ہاتھوں سے سرچ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور یہ خیال ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے، انگلیوں سے جو کچھ ہم نے سرچ کیا اور یہ ختم ہو گیا، اور اپنے موبائل کی جو فائل ہوتی ہیں ان سے ہم نے اس کو ایک طرح سے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو مسلمانوں، ہم اپنے موبائل کی فائل سے اور ان چیزوں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے رجسٹر سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ یہ ہاتھ بولیں گے کہ کیا کیا ہے، یہ انگلیاں بولیں گی کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ یہ سارے کرتوت جو ہاتھوں سے کیے ہیں، جو انگلیوں سے ہم نے سرچ کیا ہے کچھ بھی غلط چیزیں، یہ سب اللہ رب العزت کے سامنے یہ انگلیاں گواہ بنیں گی اور گواہی دے گی، اور یہ ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ وتشہد ارجلہم، یہ پاؤں جن چیزوں کی طرف چلے اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے۔ تو مسلمانوں، دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی تنہائی والی زندگی یہ پاک ہو اور نیک ہو۔ لہٰذا اللہ سے دعا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ ہماری خلوت اور جلوت دونوں زندگی پاک ہو، نیک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام ہمیں کرنے چاہیے ان زندگیوں کے اندر، اور بری چیزوں سے جن سے رب ناراض ہوتا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔